ایک علم تو یہ علم ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو کالج اور یونیورسٹی پہ، اور وہ میں نے بھی حاصل کیا، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں۔ پی ایچ ڈی کا معنی پھرا ہوا دماغ، پھرا ہوا دماغ ڈاکٹر۔ آپ کے اسٹیل مل میں اور گلشن حدید میں ہمارے بہت سے میرے سندھی میرے عزیز یہ بھی ہے، بڑے بڑے افسر ہیں۔ میں نے کہا بچے کتنے؟ کہتے 2 ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، سندھی میں کہتے ببار خوشحال گھرانہ، ببار 2 بچے ہی اچھے۔ اور کہیں اگر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا 2، تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابا طبلہ لے لے اور بیوی کو دے دے، وہ طبلہ بجاتے رہے، ابا ناچتا رہے۔ ہمارے ہاں پچھلے سال جو مولوی فارغ ہو گئے، 2 بھائی میرے ہاں سے فارغ ہو گئے، ایک حضرت اقدس مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسے سے فارغ ہو گیا۔ 22 بھائی تھے اور 17 بہنیں تھیں، 2 اماں تھیں۔ اب میں نے ان کے گھر سے پتہ نہیں کیا، اور ابھی میں کوئٹہ گیا، سال کے ابتدا میں گیا، درمیان میں 5-6 مرتبہ سال میں بھی کوئٹہ گیا ہوں۔ تو ایسے قداور خوبصورت قسم کے دونوں بھائی، وہ ہمارے ہاں کے فارغ ہے، حضرت اقدس والوں کے ہاں فارغ ہے۔ کہنے لگے استاد جی ہم نے ایک جامع صدیقیہ تیار کیا، بلڈنگ تعمیر، سب کچھ مدرسہ تیار۔ ان کے والد صاحب سے معلوم کیا، کہنے لگے اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنے ذاتی پیسے سے انہوں نے مدرسے بنائے۔ مدینے سے ٹیلی ویژن والوں نے مجھے فون کیا کہ آپ لوگ مولوی لوگوں کو بتاتے نہیں، بچے کم پیدا کرے، پاکستان کی معیشت اس کے متحمل نہیں، ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو معیشت والے حاجی بلاول زرداری یا شہباز شریف صاحب، یہ لوگ حضرات بتا دیں گے آپ کو۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے جتنے وزیر تھے وہ سارے کے سارے حاجی حضرات ہیں، بڑے بڑے لوگ۔ میں نے کہا وہ بتا دیں گے، لیکن میں اتنی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں چندے وہ لوگ دیتے جن کے بچے زیادہ ہوتے، جن کے بچے نہیں وہ چندے ہی نہیں دیتے۔ اب آپ اندازہ کریں، جن کے بچے زیادہ ہیں وہی ہمیں چندے دیتے ہمارے مدرسوں میں، اور جن کے بچے ہے ہی نہیں، یا 1 ہے یا 2 ہے، بس ہونا مت تو کوئی روپے بھی ایسا کہ نہ تو ملے، ان میں سے 1 روپے بھی نہیں۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک علم ہے ہمارا جو کالج اور یونیورسٹی میں ہے، اور مختلف قسم کے علوم اور فنون ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے افسر حضرات ہیں، میں ان پہ قربان جاؤں۔ تفتیش کے لیے الگ افسر حضرات ہیں، پولیس میں، رینجر میں، فوج میں، اچھی بات ہے جی، ہمارے ملک کی ضرورت ہے۔ لیکن ایئرپورٹوں پر جب ہم جاتے ہیں، کہاں ایئرپورٹوں پہ جاتے ہیں، یا یہ پوسٹ گارڈ والے ہوتے ہیں جہاں پر پلازے وغیرہ پر، جہاں بلوچستان سے آتے ہیں، چیک پوسٹ والے جو چیک اپ کرتے ہیں، تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ کتے کو لاتے ہیں۔ ایک کتا 50 لاکھ کے، 60 لاکھ کی، کروڑ 1.5 کروڑ کے کتے بھی ہیں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب نے بھی کتے پال کر کے رکھا تھا، میں کیا کہنے لگے مولوی منظور آپ کو پتہ نہیں یہ کتیا، جس کتیا کا یہ بچہ ہے وہ کتیا 6 لاکھ روپے میں بک چکی ہے، یہ بہت نسلی کتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اس دنیا کے اندر کم نسل میں ہوں، باقی کتے تو سارے کم نسلی، کم نسل تو ہم ہی ہیں۔ مولوی حضرات نے بھی نسلی قسم کے کتے رکھنا شروع کر دیا، اور وہ کتا بڑا خوش قسمت ہے۔ گاڑی میں آج بھی ہم آ رہے تھے، ایسے اسپیشل گاڑی، ہمارے ساتھی اشارہ کر رہے تھے کہ کتا اس میں فرنٹ پہ سوار تھا۔ اس کی ماں جو کتیا ہوگی وہ کتنی خوش قسمت ہے، اس کی دعائیں لگ گئی کہ بیٹا اس کا۔ مولوی سائیکل پہ گھوم رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسپیشل قسم کے کاروں میں، بہت بڑی بات ہے۔ یہ وہ ترقی یافتہ قوم ہے، اور پھر جا جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کہیں گے کہ بیٹا یا بھائی جان، کتے کا نام رکھا بھائی یا بیٹا یا چاند یا بابو یا تارا،